Assalamu alaikum viewers. Today is the second lecture of positive psychology. اور پچھلے لیکچر میں ہم نے چونکہ اس کورس کا آغاز کیا تھا تو ہم نے بات شروع کی تھی کہ واٹ از پازیٹیو سائیکالوجی اس کے ساتھ، اور میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں پازیٹیو سائیکالوجی کیا ہے، یا جب آپ یہ ٹرم سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ جنرلی انسان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ پازیٹیو سائیکالوجی should be concerned with positive attitudes of people, positive traits of human beings. تو یہ کافی حد تک صحیح ڈیفینیشن ہے. Then we discussed that positive psychology is actually the study of human virtues and strengths. اور ایسا نہیں ہے کہ سائیکالوجی جو ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک پازیٹیو سائیکالوجی ہے اور ایک نیگیٹو سائیکالوجی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. بلکہ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ پازیٹیو سائیکالوجی کنسنٹریٹس آن واٹ از رائٹ ود پیپل، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ واٹ از رانگ ود پیپل. بٹ فار اے کنسیڈریبل پیریڈ آف ٹائم سائیکالوجسٹ اٹینشن واز فوکسڈ ایکچولی جسٹ آن پیتھولوجی. اور یہ جو پازیٹیو سائیکالوجی کے 3 مشن تھے ورلڈ وار سے پہلے، ان میں سے ایک مشن یاد رہ گیا تھا سائیکالوجسٹس کو، اور وہ تھا کیورنگ مینٹل النس. یہ تو خیر چیز ہم نے پچھلے لیکچر کے آخر میں ڈسکس کی تھی کہ واٹ واز دا مشن آف سائیکالوجی، لیکن شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ واٹ از پازیٹیو سائیکالوجی. اور یہ دیکھنے کے بعد کہ پازیٹیو سائیکالوجی ایکچولی اسٹڈیز ہیومن اسٹرینگس، ہیومن ورچوز اینڈ کیپیبلٹیز. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو کورس ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کن حصوں میں ڈیوائڈ ہوگا، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، لیکچرز اور لرننگ اسٹریٹجیز کیا ہوں گی. اینڈ آئی ٹولڈ یو دیٹ the course is actually divided into 6 modules, and these modules have been carefully chosen according to the topics and content of positive psychology. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک ماڈیول جو ہے وہ اسٹارٹ کا از ریلیٹڈ ود اوور ویو آف پازیٹیو سائیکالوجی. اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ واٹ آر ایموشنل اینڈ کوگنیٹو اسٹیٹس اینڈ پروسیسز آف ہیومن بینگس. اس کے علاوہ ہم پرو سوشل بیہیویئر کا بھی مطالعہ کریں گے، ایسے پازیٹیو ٹریٹس جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتا ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا. اینڈ دین وی ول آلسو ڈسکس دیٹ ہاؤ کین وی چینج آور بیہیویئر فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو. اینڈ دین وی آلسو ڈسکس دیٹ فائنلی وی ول ٹاک اباؤٹ پازیٹیو انوائرمنٹس، کیونکہ معاشرے میں پازیٹیو انوائرمنٹس ہوں تو اس سے بھی بہت زیادہ بہتری آتی ہے انڈیویجولز میں، کمیونٹی میں اور انسٹیٹیوشنس میں. ایک چیز جو ہم نے ڈسکس کی پچھلے لیکچر میں وہ یہ تھی کہ واٹ آر ڈفرنٹ ایلیمنٹس آر ڈائمینشنز آف پازیٹیو سائیکالوجی. تو میں نے اس سلسلے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ 3 ایلیمنٹس ہیں یا 3 ڈائمینشنز ہیں پازیٹیو سائیکالوجی کے. One is related with subjective level of human beings. And in subjective level, we talk about different states and processes of human beings. And these subjective levels could be related with our present state, چاہے وہ ایموشنل ہے یا کوگنیٹو اسٹیٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا تعلق ہمارے پاسٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور فیوچر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. As far as past is concerned, different topics are studied under the banner of positive psychology, and these are life satisfaction, contentment, etc. And then we also talked about current state of mind. For example, a person's courage, a person's enjoyment into life, a person's happiness, اور اس کے جو پازیٹیو ٹریٹس ہیں، فار ایگزامپل کس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ بہیو کرتا ہے. دا پرسن از کریٹو، دا پرسن از انٹیلیجنٹ، ایموشنلی انٹیلیجنٹ اینڈ سو آن. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی کہ فیوچر کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے بھی کچھ پازیٹیو ٹریٹس ہوتے ہیں. دیز آر آپٹیمزم، سیلف ایفیکیسی اینڈ اے ہوپ فل ایٹیچیوڈ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں بھی ہمارا رویہ جو ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو ہو سکتا ہے. ابھی آبویسلی ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں، ان سارے ٹاپکس کو جن کا ذکر آ رہا ہے، پچھلے لیکچر میں آیا، اب بھی آئے گا، ان سب کو ہم تفصیلی طریقے سے دیکھیں گے. وی ول بی ڈسکسنگ دیم ان گریٹ ڈیٹیل، لیکن ابھی صرف ان کا ایک انٹروڈکشن کے سلسلے میں آپ کو ذکر کر رہی ہوں. And then we talked about individual and societal level and dimensions of positive psychology.
جب ہم انڈیویجول لیول کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ انڈیویجول ٹریٹس اینڈ بیہیویئرس وچ کوڈ بی ایدر پازیٹیو اور نیگیٹو. اور جب ہم پازیٹیو سائیکالوجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آبویسلی وی آر ڈسکسنگ اینڈ وی آر مور کنسرنڈ ود پازیٹیو ٹریٹس اینڈ بیہیویئر. انڈیویجول کے پازیٹیو ٹریٹس کون سے ہو سکتے ہیں؟ دا وزڈم آف اے پرسن, دا کریج آف اے پرسن, the creativity again of a person, intelligence of a person. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انڈیویجول لیول میں اس کا ایٹیچیوڈ اگین پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر کے ساتھ ڈٹرمن ہو سکتا ہے. ایز فار ایز سوسائٹل, کمیونٹی اور گروپ لیول dimension of positive psychology is concerned, it is related with establishment and development of positive environments. ایک پازیٹیو کلچر انٹروڈیوس کروانا جو ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور اس میں ہر انڈیویجول کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. کس طرح سے ہم ایک پازیٹیو انوائرمنٹ, ورک انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم ایک پازیٹیو فیملیل انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں ان وچ دوز کائنڈ آف چلڈرن وڈ بی گروئنگ, جو کہ فلرش کر سکیں, who could be able to use their talent, who could be flourishing. And then we also discussed at the end of previous lecture that positive psychology can be considered perhaps as a forgotten mission of psychology. اور میں نے اس سلسلے میں یہ بات کی کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے سائیکالوجی کے 3 مشن سمجھے جاتے تھے, اور سمجھے جاتے جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان 3 ایریاز میں کام ہو رہا تھا. One area was curing mental illness. The second area was nurturing high talent among children. And the third area was how we can make people's life more fulfilling, how we can make people more happy and satisfied with their lives. World War II کے بعد the last 2 missions were forgotten. Or psychologists started concentrating only on the first mission, that was curing mental illness. ایسا کیوں ہوا؟ Why the face of psychology and the focus of psychology changed? Because of circumstances جو کہ World War II کے بعد تھے. A lot of mentally ill people were created at that time. جب میں کریٹڈ کہہ رہی ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اسٹریس تھی جنگ کی, اس کے نتیجے میں جو تھے پیپل ور سفرنگ فرام اے لاٹ آف پرابلمس انکلوڈنگ انزائٹی ڈس آرڈرز, کنورژن ڈس آرڈر اینڈ PTSD, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے پرابلمس تھے. تو ان پرابلم سے نپٹنے کے لیے a lot of psychologists, clinical psychologists, community psychologists were required. جبکہ صورتحال یہ تھی کہ اس وقت تو کلینکل سائیکالوجی کی کوئی صحیح طرح سے ڈگری بھی نہیں بنی تھی, یعنی ہمیں یہ نہیں پتا تھا, یا جب ہم بات کر رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کی تو ابھی وہاں یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اس کی ایجوکیشن کیسی ہونی چاہیے. تو اس کے بعد یہ ساری ترقی جو ہے وہ ہمیں کلینکل سائیکالوجی میں نظر آتی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سارے سائیکولوجیکل, ڈائگنوسٹک اور کلینکل ٹیسٹ بھی اس کے بعد بنے ہیں. So the face of psychology was changed because of these circumstances. National Institute of Mental Health was established in USA and a lot of work was started on curing mental illness. اور اسی وجہ سے سائیکالوجی کے باقی مشنز جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. And the more emphasis was given to diagnosis and treatment of mental illness. So the psychologists started focusing on damaged brains, damaged drives, damaged childhood, and damaged families. اور اس چیز سے توجہ ہٹ گئی کہ what are the positives of human beings؟ کیونکہ آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ جب ہم پریونشن کی بات کرتے ہیں تو پریونشن جب النس کی ہوتی ہے تو اس میں پازیٹیو ٹریٹس پلے اے میجر رول. زیادہ کام جو ہے وہ پازیٹیو ٹریٹس کا ہوتا ہے, انہی کی مدد سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں مینٹل النس کو. آگے چل کے اس کی تفصیلی بات کریں گے. So what I was saying that the mission of psychology was misplaced, forgotten, or the total concentration was on curing mental illness. سائیکالوجی میں زیادہ کام جو تھا وہ چونکہ مینٹل النس پر شروع ہوا. ہیومن بینگز ور ویوڈ ایز you can say totally
responsive to the environment, or human beings were perceived as helpless creatures. कैसे? Psychoanalysis believed that whatever a person behaves as an adult is due to the environment that that person received as a child. تو جو بعد میں ہم adult کے طور پہ behave کرتے ہیں, actually this is because of our repressed id impulses. ہمارے بچپن میں جو repressions ہوئے اس کی وجہ سے ہم adult life میں بہت سارے anxiety کے problems کا شکار ہو جاتے ہیں. Behavior therapy considered that a person is totally responsive to the environment. جیسی environment ہوگی ویسا ہی انسان behave کرے گا. So these views were quite deterministic. Deterministic سے مراد یہ ہے کہ جو cause ہوگی اس کے مطابق ہی human beings اس کا ایفیکٹ بھی وہی ہوگا. جس طرح کا آپ کو stimulus ملے گا ویسا ہی آپ جواب دیں گے. لیکن human beings are not like machines. Human beings have the capability to think. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسے ماحول میں دو لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے بہیو کریں. So human beings were considered helpless creatures at that time. تو پھر ضروری کیا تھا کہ کیسے ان کا علاج کیا جائے, کیسے ان کو فکس کیا جائے. So the more concentration was repairing the weaknesses rather than working on human strengths. ابھی میں آپ کو اس کی ایک مثال دکھاتی ہوں ایک سلائڈس کے ذریعے کہ کیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سائیکالوجی کا جو ایمفیسس تھا وہ نیگیٹیوٹی پہ زیادہ ہو گیا اور پازیٹیوٹی سے ہٹ گیا. یہ سلائڈ دیکھیے. An electronic search of psychological abstracts since 1887 revealed that more than 8,000 articles were published on anger. یہ جب میں بات کر رہی ہوں کہ سائیکولوجیکل ایبسٹریکٹس کا ریویو, الیکٹرانک ریویو, تو اس سے کیا مراد ہے پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, پھر آگے چلیں گے. سائیکولوجیکل ایبسٹریکٹس جو ہیں ایکچولی اٹ از اے ڈیٹا بیس وچ ہیز بین ڈیولپڈ بائی امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن, اور یہ شاید ورلڈ کا سائیکالوجی میں سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہے جس میں ہر طرح کے آرٹیکل سائیکالوجی کے مختلف جرنلز سے ریلیٹڈ اس میں شائع ہوتے ہیں. یعنی وہ چاہے سوشل کے ٹاپک ہوں, کلینکل کے, کاؤنسلنگ کے, سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے, کوگنیٹو کے, نیورو سائیکالوجی کے, تمام تر جو ہیں وہ مشہور جرنلز جو ہیں اس کے ایبسٹریکٹ جو ہیں اس ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہیں, اور وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو ایک ریسرچ کے مطابق جس میں یہ سروے کیا گیا کہ 1887 سے لے کر اب تک کرنٹ ٹائمز تک کون کون سے ایریاز ہیں جن میں سائیکالوجسٹ نے زیادہ ریسرچ کی ہے. اب یہ دیکھیے کہ جن ایریاز پہ زیادہ ریسرچ ہوئی ہوگی اس سے کیا پتا چلے گا کہ پیپل آر مور انٹرسٹیڈ ٹو انویسٹیگیٹ دیٹ فینومینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ایریا زیادہ پاپولر ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا curing mental illness یا psychopathology is more popular among psychologists یا پھر positive human traits اور ان کی investigation is more important. So let's see, اور ہمیں سلائڈ سے یہ پتا چلے گا کہ emphasis جو ہے وہ ہمارا as psychologist کس چیز پر ہے. So as I stated before that more than 8,000 articles were published on anger. More than 57,000 articles were published on anxiety. Anxiety is a major problem of human beings. زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر ایک کو انزائٹی ہوتی ہے, اور ایک تو نارمل انزائٹی ہوتی ہے اور ایک اکارڈنگ ٹو فرائڈ نیوروٹک انزائٹی ہوتی ہے. تو جو انزائٹی ہیومن بینگز کی فنکشننگ میں پرابلم ڈالنے لگے اس کو ہم مینٹل ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. اگر یہ آپ کی فنکشننگ میں پرابلم نہیں کریٹ کر رہی, یو آر اینشیس ان دا مارننگ, آپ کام سے لیٹ ہو رہے ہیں, آپ کا ایگزام ہے, یو آر اینشیس, دیٹ از کوائٹ نارمل. یہ تو خیر ایسی انزائٹی کی بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ کو انزائٹی کو آپ کے سامنے ڈیفائن کر دوں. لیکن بات ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ the more emphasis was on psychopathology. So more than 57,000 articles were published on anxiety according to Psychological Abstracts database. And look at the figures that more than 70,000 articles were published on depression. I admit that in current life, in this modern world, people are
likely to have anxiety and depressions. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کو فردر انویسٹیگیٹ کرتے جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہمارا ڈپریشن اور انزائٹی کم ہو جائیں گے؟ یہ آگے چل کر اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اب اس کا مقابلہ کیجئے پازیٹیو ایسپیکٹس آف ہیومن بینگس. پازیٹیو ایموشنس پر کتنے آرٹیکلس پبلش ہوئے؟ لیٹس سی دیٹ. 851 abstracts on joy, just 851, not even 1000. Happiness پر nearly 3000, 2958. Life satisfaction پر ان سے زیادہ ہوئے ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ نہیں, 5701. تو آپ یہ دیکھیے کہ what is the ratio of studying, researching, investigating negativity and positivity? The ratio is of 1 to 14. اور 1 کیا ہے؟ Positivity. 14 کیا ہے؟ Negativity. So we are concentrating more on negative emotions. We are investigating and researching more negative emotions. Or we are paying much less attention to positive emotions of human beings. کیا وہ توجہ کے قابل نہیں؟ کیا پازیٹیو ایٹیچیوڈ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے سوسائٹی میں؟ اگر پرابلم زیادہ ہیں تو کیا پرابلم صرف نیگیٹیوٹی پہ کنسنٹریٹ کرنے سے کم ہو جائیں گے؟ دس از دا کوشچن. اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ مقابلہ کرتے ہیں کہ زیادہ آرٹیکل پریونشن پر پبلش ہوئے ہیں یا ٹریٹمنٹ پر پبلش ہوئے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر از اگین اے ریشیو آف 1 to 7. 1 to 7 میں پریونشن از 1 ریشو میں اور 7 از ٹریٹمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر مور انٹرسٹیڈ ان فکسنگ واٹ از ڈسٹربڈ اینڈ واٹ از ڈیمیجڈ. جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو فکس کریں. یہ بہت حد تک صحیح ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں جب attention was focused on negativity, on pathology, curing mental illness, تو اس سے بہت زیادہ mental illness اور ان کی ٹریٹمنٹ ترقی بھی بہت نظر آتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ 1950s کے شروع میں we did not know much about curing mental illness. کون سی تھراپیز جو ہیں they are more effective in treating mental illness. اور اب ہماری نالج اس سلسلے میں خاصی زیادہ ہے. اور یہ جو چینج آئی تھی کہ آپ صرف ایک چیز پر کنسنٹریٹ کریں, یو شوڈ بی ایبل ٹو کیور مینٹل النس, یہ زیادہ تر اپلائڈ سائیکالوجی میں اور کلینکل سائیکالوجی اور سائیکیٹری سے زیادہ متاثر ہوئی تھی. باقی جو ڈسپلنس تھے سائیکالوجی کے اندر ان میں زیادہ پرابلم اس سے کریٹ نہیں ہوئی. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اگر ہمیں ایمفیسس یہ نظر آتا ہے کہ وی آر انٹرسٹڈ ان کیورنگ مینٹل النس ناٹ پریونٹنگ, تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ پھر امراض تو بڑھتے جائیں گے, کیونکہ امراض کم کب ہوں گے؟ when we are able to prevent them. اور پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ سیلگمین کیا کہتا ہے پازیٹیو سائیکالوجی کے بارے میں, اور یہ جو ہم بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں نیگیٹیوٹی کو, اس کے بارے میں سیلگمین کا کیا ایٹیچیوڈ ہے. Seligman said that psychology is not just the study of weakness and damage. It is also the study of strength and virtue. Treatment is not just fixing what is broken. It is nurturing what is best within ourselves. تو ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا صرف اس چیز سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جو ختم ہو گیا اب اس کو ابھارنے کی کوشش کیسے کی جائے. So what is broken is broken. اب آپ اس کو کتنا ریپیئر کریں گے؟ A person has become schizophrenic. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کتنا اس کو ٹھیک کر لیں گے؟ Although I understand that schizophrenia جو ہے وہ that is largely determined by genetic causes, biological factors. لیکن پھر بھی whatever is the share of environment is still there. اس کو تو ہم چینج کر سکتے ہیں, اس کو تو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ایک دفعہ ٹوٹ گئی, بریک ہو گئی, تو اب آپ اس کو کتنا فکس کریں گے؟ سو دیٹ از دا کوشچن آف پازیٹیو سائیکالوجسٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پازیٹیو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ کنسنٹریٹ اونلی آن نیگیٹو ایموشنس,
We should not concentrate only on repairing what is broken, and we should not always try to fix what is broken, what is damaged, बल्कि हमें पॉजिटिव इमोशंस पर तवज्जो देनी चाहिए. तो इसकी क्या वजह है? What is the logic behind all of their preoccupations with positive emotions? कोई फायदे होंगे? Let's see that. Seligman wrote an article which was published in Monitor in Psychology, और Monitor in Psychology जो है that is again published by American Psychological Association, which is the biggest, largest organization of psychologists in the whole world. इसीलिए बार बार जो है वो APA का या American Psychological Association का हवाला आता है. So he wrote an article, उसमें उसने ये कहा कि human beings जो हैं उनके positive emotions, resilience यानी कितने hardy हैं वो, कितना ज़्यादा stress tolerance है उनमें, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है. And he said that pathology does not move us closer to the prevention. ये बात जो मैं पहले कर रही थी उसका लिंक यहाँ पे जुड़ता है. When we are concentrating on assessment of mental illness, diagnosis of mental illness, and then finally treating mental illness, तो फिर ये साइकिल तो ऐसे ही चलता रहेगा. Because जब आप मेंटल इलनेस हो गई उसको ट्रीट किया, और मेंटल इलनेस हो गई उसको ट्रीट किया. अब किस्सा यूं है कि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स तो बढ़ते जा रहे हैं. प्रॉब्लम्स आर much greater than they were, let's say 20-30 years back, because of several reasons. बहुत सारी वजूहात हैं. Population ज़्यादा हो गई है, environment is more crowded, people have become more busy, there is more competition, और उस competition के नतीजे में, unemployment के नतीजे में people have become frustrated. जब उनको अपनी goals achieve नहीं कर सकते, उनके targets उनको नहीं मिलते, people become frustrated. और एंजाइटी और डिप्रेशन पहले से कहीं ज़्यादा है जितना हुआ करता था पिछले ज़मानों में. सो इसका मतलब ये है कि मेंटल इलनेस बढ़ रही है. सवाल ये पैदा होता है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू फिक्स व्हाट इज़ ब्रोकन, वी आर ट्राइंग टू फिक्स व्हाट इज़ डैमेज्ड, तो फिर मेंटल इलनेस कम क्यों नहीं हो रही? मेंटल इलनेस ट्रीट करने से कम नहीं होगी, बिकॉज जो भी डैमेज हो चुका है आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, फिर एक नया मरीज आ जाता है, फिर आप उसको ठीक करते हैं, फिर एक नया मरीज आ जाता है, आप उसको ठीक करने लगते हैं. अगर आप रूट कॉजेस तक पहुंचेंगे, अगर आप लोगों में रेजिलियंस पैदा करेंगे, तो मेंटल इलनेस कम होगी. सो द क्वेश्चन इज वेदर वी शुड पे मोर अटेंशन टू प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट. और प्रिवेंशन जो है वो कैसे पॉसिबल है? आजकल वैसे मोर psychologists are discussing the importance of prevention rather than treatment. Or current trend in psychiatry and clinical psychology is prevention rather than treatment. लेकिन ये फोकस जो है साइकोलॉजी का, ये थोड़े अरसे पहले ही डिटर्मिन हुआ है. उससे पहले 50 years were spent in studying and researching psychopathology. एक अंदाजे के मुताबिक ईयर 2020 तक डिप्रेशन विल बी द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट के बावजूद हम डिप्रेशन कम नहीं कर पा रहे. और आपने ये देखा कि मोर देन 70,000 आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड ऑन डिप्रेशन. तो क्या इतनी पब्लिकेशन करने के बाद हमने डिप्रेशन को कम कर लिया? बिल्कुल नहीं. तो उसका जवाब ये है कि ट्रीटमेंट हमें बीमारियों को रोकने में मदद नहीं देती. ट्रीटमेंट does not bring us closer to the prevention. Prevention एक और एस्पेक्ट है जिसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि आप एक तो उसको ग्रास रूट लेवल से कैसे ख़त्म करते हैं, उसकी कॉजेज़ को समझते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स में वो पोटेंशियल पैदा करते हैं कि दे कुड बी एबल टू कोप विद डिप्रेशंस एंड एंजाइटीज़. सो a set of strengths are the most likely buffers against mental illness. So this is the conclusion. So the task of positive psychology is to help people to create resilience in them, ताकि वो खुद हालात का मुकाबला कर सकें और उनमें ऐसे positive traits पैदा किए जा सकें that they could be able to serve as buffer against mental illness.
ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں مینٹل النس پر اور اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس کی کازز کو جاننا چاہ رہے ہیں، تو اس سے مینٹل النس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور یہی جو تھا وہ پچھلے 50 سالوں سے ہو رہا تھا. لیکن اگر ہم ہیومن بینگس میں وہ ٹیلنٹ پیدا کر دیں، وہ ابیلٹیز پیدا کر دیں کہ وہ ان تمام کا پازیٹیوٹی کے ساتھ مقابلہ کر سکے، تو دین پریونشن از پاسبل. ایک لاجک جو سائیکالوجسٹ پریزنٹ کرتے ہیں مینٹل النس کو اسٹڈی کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ بی مور ریسپانسو ٹو پریسنگ نیڈز آف ٹوڈے. اینڈ واٹ آر دا پریسنگ نیڈز آف ٹوڈے، جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، دیٹ مور پیپل آر سفرنگ فرام ڈپریشن. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈرگ ابیوز کا شکار ہو چکے ہیں. پیپل ہیو بیکم اور بیکمنگ الکوہلک. تو چونکہ یہ سارے پرابلمس موجود ہیں، اس لیے ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پازیٹیو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس کا آنسر یہ دیتے ہیں کہ یس وی انڈرسٹینڈ دیٹ دا پرابلمز آر دیئر، لیکن پرابلمز آر انکریزنگ اینڈ انکریزنگ ڈے بائی ڈے. اور ان کا علاج جو ہے، صرف علاج کرنے سے جو ہے پریونشن پاسبل نہیں ہے. پریونشن کے لیے ضروری ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو میک پیپل ریزیلینٹ، اور لوگوں میں جو اسٹرینگس ہیں ان کو ابھارنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ دے کوڈ بی ایبل ٹو کریٹ بفر اگینسٹ مینٹل النس. ایک اور بات جو اس سلسلے میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پازیٹیو سائیکالوجسٹ ڈز ناٹ انڈرمائن دا امپورٹینس آف پیتھولوجی. کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب بہت ساری گرانٹس ملنے لگی فار اسٹڈنگ مینٹل النس، اور بہت ساری ایجوکیشنز جو تھیں وہ پرووائڈ ہو گئیں کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے، اور یہ بھی دیکھا جانے لگا کہ کس طرح سے جو ہے ہم سرٹیفائڈ کلینکل سائیکالوجسٹ پیدا کر سکتے ہیں جو کہ مینٹل النس کی کیور کر سکیں، ٹریٹ کر سکیں. تو اس کے نتیجے میں فوائد بھی بہت ہوئے. آج ہم جانتے ہیں کہ although schizophrenia is a largely determined genetic disorder، اس کے باوجود جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ how to treat panic disorders، how to treat anxiety disorders، mood disorders کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ ساری جو نالج ہے وہ اسی ریسرچ کے نتیجے میں ہم تک پہنچی ہے. سو وی کین ناٹ ڈینائی دا امپورٹینس آف اسٹڈنگ سائیکوپیتھولوجی، لیکن دا پرابلم از دیٹ وی آر ناٹ اڈاپٹنگ a well balanced approach. So pathology approach is not wrong but is incomplete in its portrayal of humankind. When we are discussing human beings, the human beings are created by nature not only with negativity in them, لیکن ان میں بہت ساری پازیٹیوٹی بھی ہے. Human beings are endowed with great talents. Human beings میں تو بہت ساری اسٹرینگس بھی ہوتی ہیں. Why don't we study them also? کیونکہ وہ اسٹرینگس ہیں جو ہمیں پریونشن کے قریب لے کر جاتی ہیں. So psychology should be as concerned with strengths as with weaknesses. It is true that human beings have weaknesses. بہت سی کمزوریاں ان میں ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک نارمل لیول کی انزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتی ہے، اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے نتیجے میں ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ مس ٹریٹ کرنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. یس، پیپل ہیو ویکنیسز بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پیپل ہیو اسٹرینگس. دے ہیو گڈ فیلنگس فار ادر پیپل، دے آر الٹروسٹک، دے آر انوالوڈ ان پرو سوشل بہیویئر، دے ہیلپ ادر پیپل، اینڈ دے ہیو کریج، وزڈم، اینڈ دے ہیو کوپنگ اسکلز. تو یہ سارا کچھ بھی ہیومن بینگس میں موجود ہے. سو پازیٹیو سائیکالوجی کنسنٹریٹس آن اڈاپٹنگ اے بیلنسڈ اپروچ. اور وہ بیلنسڈ اپروچ کیا ہے؟ وی شیل پے اٹینشن ٹو ویکنیسز ایز ویل ایز ٹو اسٹرینگس، ٹو ریسورسز ایز ویل ایز ٹو اسٹریسورز. اگر معاشرے میں اسٹریسورز ہیں تو ریسورسز بھی تو ہیں. وائی ڈونٹ وی لک ایٹ دیم؟ اب اسٹریسور کیا ہے؟ ایک مثال لیتے ہیں. ون اسٹریسور could be unemployment. One stressor could be heat in summer days. One stressor could be pollution. Another stressor could be traffic jams. لیکن اس کے ساتھ human beings کے پاس resources بھی ہیں. If a person is depressed, if a person is unemployed, then he could have his family support, and that is a big and major resource.
سو پیپل ہیو ریسورسز ایز ویل. جس طرح سے ان کے پاس ویکنیسز ہیں تو اسٹرینگس بھی ہیں, اسٹریسورس ہیں تو ریسورسز بھی ہیں. سو دا ٹاسک آف پازیٹیو سائیکالوجی از ٹو اسٹڈی بوتھ ایلیمنٹس. بیسیکلی when we talk about historical context, then a few things are important جن پر ہمیں توجہ دینی پڑتی ہے. One of them is that life expectancy has increased worldwide. اس کا پازیٹیو سائیکالوجی کے ساتھ کیا لنک ہے ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں. سو لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے. ان ارلی 19 یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان ارلی 1900s یا ارلی 20th century امریکہ میں ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی واز 45 years. اب جو ہے اٹ از ابو 70. پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے وہ 60 کے قریب ہے اور پہلے یہ خاصی کم تھی. سو وٹ از دا ریزن آف increase in this life expectancy? The reason is advancement in medical science. So medical science actually has transformed life. بہت سی بیماریاں جن کا پہلے علاج موجود نہیں تھا اب ان کا علاج موجود ہے. لائف ایکسپیکٹینسی پہلے بہت سی ریزنس کی وجہ سے کم تھی, پاپولیشن بہت سی ریزنس کی وجہ سے کم تھی. فار ایگزامپل بچے جو تھے وہ پیدائش کے دوران بہت سارے فوت ہو جاتے تھے کیونکہ وجوہات معلوم نہیں تھی اور ان کی کیور ہمیں پتہ نہیں تھا. پھر پیدائش سے پہلے بھی فوت ہو جاتے تھے, پیدا ہی نہیں ہو پاتے تھے. اس کے علاوہ بہت سارے اور ڈیزیزز تھیں جن کا علاج موجود نہیں تھا. فار ایگزامپل ٹیوبرکلوسس. اب اس وقت جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس ہیز آلموسٹ بین وائپڈ آؤٹ فرام موسٹ آف دا کنٹریز. پھر فلو کا علاج پہلے نہیں تھا بعد میں ملا. اس طرح سے اور بھی بہت سارے پرابلمس ہیں جیسے کہ ہائپر ٹینشن ہے, اس کے لیے بڑی اچھی میڈیسن جو ہے وہ اویلیبل ہے. ہائپر ٹینشن کے علاوہ جو ہے وہ ڈائبٹیز کے لیے بہت اچھی میڈیسنز اب موجود ہیں. ہارٹ سرجریز بہت سکسیسفلی ہو رہی ہیں. سو ڈاکٹرز اینڈ میڈیکل سائنس ہیو ایکچولی ٹرانسفارمڈ لائف. اب لوگوں کو لمبی زندگی مل گئی ہے. بٹ ون کوشچن از دیئر, ہیو وی گاٹ کوالٹی ان دیٹ لانگر لائف؟ کیا ہمیں کوالٹی بھی مل گئی ہے ایک لمبی زندگی کے ساتھ؟ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو سائیکالوجی کی ریسرچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جن کو پازیٹیو سائیکالوجسٹ نے فیل کیا ہے کہ although we are having a longer life now, ہمیں بہت ساری بیماریوں سے نجات تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کچھ اس کو روکنے میں ڈاکٹرز کامیاب ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کو صحت کا پیریڈ دورانیہ جو ہے وہ لمبا مل جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی بڑھ جاتی ہے. لیکن لائف ایکسپیکٹینسی بڑھنے کے ساتھ ساتھ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. وہ کون کون سے مسائل ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں. ایک مسئلہ اور ہے لائف ایکسپیکٹینسی کے علاوہ, وہ یہ ہے کہ میس مائگریشن از فرام رورل ٹو اربن سیٹنگز. پیپل آر موونگ فرام رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز فار امپلائمنٹ, کیونکہ اب ایگریکلچر میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انویسٹ نہیں کر رہے لوگ, اس میں بھی بہت سارے پرابلم پیش آ رہے ہیں. اور پھر لوگ جو ہیں وہ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دے ول ہیو بیٹر ریسورسز ان سٹیز, دیٹ از وائی دے آر موونگ ٹو اربن ایریاز. تو اربن کراؤڈنگ ہو گئی ہے, ان امپلائمنٹ زیادہ ہو گئی ہے, ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہو گئی ہے, لوگوں کے پاس گاڑیاں زیادہ آ گئی ہیں. جب گاڑیاں زیادہ آ گئی ہیں تو پولوشن زیادہ آ گئی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اب ماڈرنائزیشن کا دور ہے, فیکٹریز زیادہ بن گئی ہیں اور فیکٹریز زیادہ بننے سے اگین دیر از مور پولوشن. بہت سارے سٹیز ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ پولوشن ہے کہ وہاں پر آپ کو بالکل پیور ایئر ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں. سو دا کوشچن از دیٹ who are the real killers? کیا ریئل کلر بیماریاں ہیں جیسا کہ پہلے ٹیوبرکلوسس تھی, ہائپر ٹینشن تھی, ڈائبٹیز تھی, اب اس سے کم لوگ مرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے یا آپ یہ کہہ دیں کہ ان کی زندگی پرولونگ ہو جاتی ہے کیونکہ صبح شام دوائیاں کھا رہے ہیں. پازیٹیو سائیکالوجسٹ آنسر دیس کوشچنز دیٹ ڈیزیزز آر ناٹ دا اونلی کلرز. اگر سوچا جائے تو the real killers are lifestyle choices, violence, stress-related disorders, and quality of life. Quality of life is deteriorating in fact کیونکہ population زیادہ ہو گئی, مسائل زیادہ ہو گئے.
ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک سلائیڈ میں دیکھا کہ ڈپریشن کتنا زیادہ بڑھ گیا, اینزائٹی کتنی زیادہ بڑھ گئی. تو ہم بیماریاں روکنے کے باوجود جو ہے وہ مینٹل النس تو کم نہیں کر سکے. So the issues about quality of life are becoming more and more important. And people are realizing کہ آپ لائف ایکسپیکٹینسی زیادہ کرنے سے خوشی نہیں دے سکتے. What about a life which has increased 10 years? آپ نے 60 سال کی بجائے ایک شخص کو 70 سال تک زندہ رکھ لیا, لیکن کس حالت میں؟ دوائیوں پر, پرابلمس پر, وریز پر, سٹریس پر, جھگڑوں پر, وائلنس پر اور سوئسائڈ اٹیمپٹس پر. تو کیا یہ ایک کوالٹی لائف میں ہمیں دیتی ہے یہ ساری چیزیں یا نہیں؟ سو دیٹ از دا کوشچن دیٹ ہیز بین ریزڈ بائی پازیٹیو سائیکالوجسٹ. اور پازیٹیو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز پر کنسنٹریٹ کریں کہ جتنی زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے گزاری جائے اور وہ صحت مند طریقے سے گزاری جائے. دیٹ از وائی people became interested in the study of positive psychology. So Seligman, as I stated before, that he can be singled out for most of the work that has been done so far on positive psychology. He provided the label of positive psychology. جو خاص طور پہ یہ جو لیبل positive psychology کا یوز ہوتا ہے یہ اسی نے پرووائڈ کیا ہے, سیلگمین نے. He became President of American Psychological Association in 1998 اور یہی وہ پیریڈ ہے جب پازیٹیو سائیکالوجی پر زیادہ کام شروع ہوا ہے. He used his position and he got grants for conducting research on different topics of positive psychology. اس کے علاوہ اس نے بہت ساری کانفرنسز جو تھی وہ کنڈکٹ کی پازیٹیو سائیکالوجی میں, اور جب آپ کانفرنس کنڈکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کانفرنسز دین پیپل فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ پارٹیسپیٹ ان دیم, اور اس سے ایک مضمون کو بہت فروغ ملتا ہے. سو ہی کین بی کنسیڈرڈ دا فادر آف پازیٹیو سائیکالوجی ان دیٹ سینس کہ اب ہمیں جو ریسنٹ انٹرسٹ پازیٹیو سائیکالوجی میں نظر آتا ہے دیٹ از بیکاز آف ہز انٹرسٹ اینڈ ہز ٹائر لیس ورک. لیکن اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ ٹرم یوز ہوئی ہے پازیٹیو سائیکالوجی کی. In 1954, Abraham Maslow actually coined this term in his book Motivation and Personality. لیکن اس کے بعد اس پر کوئی کام نہیں ہوا, اور یہ پیریڈ تو ویسے بھی 1950s کے بعد کا وہ پیریڈ ہے جب lot of emphasis was placed on curing mental illness. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ پیریڈ ہے جب 2 missions of psychology were forgotten, اور ایک ہی مشن رہ گیا تھا, اور وہ کون سا تھا آپ بتائیے؟ Yes, it was curing mental illness. The next question is that if it is so important to concentrate on positive emotions, تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ How we can move from negative to positive? کس طرح سے ہم اپنی نیگیٹیوٹی دور کر کے پازیٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیسے ہم نیگیٹو ایموشنز کی بجائے پازیٹیو ایموشنز اپنے آپ میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس بارے میں بات کرتے ہیں. ایک پازیٹیو نیوز پیپر اسٹوری وچ ہیز بین ڈسکرائبڈ بائی سنائڈر ان 2004. یہ جو ٹیکسٹ بک میں نے آپ کو ریفر کی ہے, سنڈر از ون آف دا آتھرز. ہی روٹ اے اسٹوری ان 2004 ان اے نیوز پیپر. چھوٹی سی اسٹوری ہے, ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. اس طرح کے واقعات ہم سب لوگوں کی زندگی میں پیش آتے ہیں, لیکن بعض لوگ اس میں سے کوئی چیز نکال لیتے ہیں, اس سے کوئی سبق سیکھ لیتے ہیں, اور بعض اوقات ہمیں اس میں کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ جو سٹوری وہ بیان کرتا ہے اس کالم میں, یہ ہم سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. وہ ایک شام کا ذکر کرتا ہے, فرائیڈے ایوننگ کا, جب وہ کسی ایئرپورٹ پہ تھا, اور اس ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جس فلائٹ میں اس نے جانا تھا وہ بہت سے گھنٹے لیٹ ہو گئی. اینڈ ہی سیڈ دیٹ انیشیلی پیپل ور ویری انوائڈ. بہت غصے میں آئے کہ بھئی یہ اتنے گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے فلائٹ, اب ہم کیا کریں گے. اینڈ دین ہی سیڈ دیٹ پیپل گریجولی سیٹل ڈاؤن اینڈ ہی سو ویری پازیٹیو بہیویئرز ایٹ دا ایئرپورٹ امنگ دوز پیپل. اس نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ لوگ جھنجھلانے کی بجائے جو تھے وہ گپ شپ کرنے لگ پڑے. اپنے ٹائم کو آپ
کیسے گزار سکتے ہیں؟ دو طریقے ہوتے ہیں, برے طریقے سے یا اچھے طریقے سے. کچھ لوگوں کے پاس کارڈ سے انہوں نے وہ نکال کے کھیلنے شروع کر دیے. جو اکیلے تھے انہوں نے وہاں پہ کوئی ساتھی تلاش کر لیا کہ بھئی چلیں آپ کھیلیں گے کارڈ, چلیں ہم کھیلتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپس تھے, انہوں نے لیپ ٹاپ کھولے, کوئی مووی دیکھنی شروع کر دی. کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو لیپ ٹاپ تھے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیے کہ جی یہ مووی دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھنا پسند کریں گے؟ باقی لوگوں نے کہا اچھا جی ٹائم گزارنا ہے, چلے میں بھی دیکھتا ہوں. کچھ لوگوں نے اس پر اپنا اکیڈیمک کام شروع کر دیا. بچے جو تھے وہ ایک دوسرے کے دوست بن کے ایک دوسرے سے کھیلنے لگ پڑے. اب ایسا نہیں ہوا گا کہ سارے لوگ جو تھے وہی اس طرح کے پازیٹیو بیہیویئر میں شامل ہو گئے ہوں گے, لیکن ہی observed many people behaving like this. اور اس نے کہا کہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہی ٹائم جو ہے آپ جھنجھلاہٹ میں گزار سکتے ہیں, انوائنس میں گزار سکتے ہیں, اور یہی ٹائم آپ اتنے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. اب کچھ دن پہلے کی بات ہے, I was on Toronto airport. Same thing happened with me. بلکہ میرے ساتھ تو بہت ہی بری ہوئی. جتنی ان کی تو کچھ گھنٹے فلائٹ لیٹ تھی, میری پوری ایک دن and I was on the airport. مطلب مجھے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی یا واپس نہیں جا سکتی تھی. The reason was کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فلائٹ جو ہے اور کتنے گھنٹے لیٹ ہے. تو اس انتظار میں پہلے 4 گھنٹے, پھر 2 گھنٹے, پھر اور گھنٹے گزرے. بہرحال وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت مجھے بہت غصہ آیا اور ایک وقت تو دل کیا کہ یہاں بیٹھ کے رونے لگ پڑوں, بیکاز تھکاوٹ کا یہ عالم تھا. لیکن پھر مجھے یہ سٹوری یاد آ گئی. اب یہ یاد آیا کہ کیا اگر لوگ اس طریقے سے اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں گزار سکتی؟ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ لیٹ سے آپ غصے میں آ جاتے ہیں, یو آر ویری انوائڈ, یو آر اینگری, یو آر ناٹ ٹاکنگ ٹو اینی باڈی بیکاز یو تھنک کہ یہ میرے تو ٹائم کا ضیاع ہو گیا ہے بہت زیادہ اور میں بہت تھک گیا ہوں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دا ریزلٹ ول بی دا سیم. ریزلٹ میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اگر فلائٹ لیٹ ہے تو وہ لیٹ رہے گی, آپ کی جھنجھلاہٹ سے اس میں کوئی چینج نہیں آنے والی. سو دا پرپز آف ٹیلنگ دس اسٹوری واز دیٹ وی کین اسپینڈ آور ٹائم ان ایدر آف دا ویز, ان بیڈ وے اور دا گڈ وے. لیکن کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے, لیکن وہ کانسیکوینسز جو ہمارے بیہیویئر سے ڈٹرمن ہوتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں. سو ہاؤ کین وی موو فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو ان ایوری ڈے لائف؟ دیٹ از نیکسٹ کوشچن. اپنی عام زندگی میں آپ نیگیٹیوٹی کو دور کیسے کر سکتے ہیں, پازیٹیوٹی کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ اس کی کئی طریقے. آگے چل کے باقی لیکچرز میں اس کا تفصیلی ذکر ہوگا, لیکن تھوڑا سا میں یہاں ذکر کرتی جاؤں کہ اگر آپ والنٹریلی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو جو آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے پیمنٹ پہ بھی کام کیا ہے فار ٹریٹنگ مینٹل ایلنس, اور میں ایک ٹائم تھا جب میں ایک دن دیتی تھی کچھ گھنٹے والنٹری سروس کے لیے, اور اس میں کوئی پیمنٹ نہیں لیتی تھی. اینڈ بلیو می دیٹ واز دا موسٹ ریوارڈنگ ٹائم. جب آپ کسی خدمت کا پیسہ نہیں لیتے تو جو اس کا مزہ آتا ہے وہ پیسے لینے والی چیز کا نہیں آتا. آپ کسی ایسے شخص کو جو بلائنڈ ہو اس کو نیوز پیپر پڑھ کر سنا سکتے ہیں. دس از اگین برنگنگ نیگیٹیوٹی, چینجنگ فرام نیگیٹیوٹی ٹو پازیٹیوٹی. اور جیسا میں نے پہلے کہا, ارتھ کویکس میں, ڈیزاسٹرز میں یو کین ہیلپ پیپل. اور آپ کے نیبر میں کوئی بیمار ہے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یو کین سے تھینک یو ٹو ادر پرسن وتھ ہوم یو آر انٹریکٹنگ, اور جس نے کوئی آپ کے ساتھ فیور کی ہے. سو دس از دا وے ٹو چینج اینڈ شفٹ فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو. ایک اور اسٹوری جو ہے وہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں, دیٹ ہیز بین ڈسکرائبڈ بائی روجر مارٹن, اینڈ دا آرٹیکل ٹائٹل واز یو اسمائل آئی اسمائل. روجر مارٹن said that one day he was passing by the library of his university department, تو وہ بڑا سیریس ہو کے جا رہا تھا. دا سائیکالوجسٹ, اور وہ اپنا جو ایکسپیرئنس ہے وہ بیان کرتا ہے کہ بڑا سیریس ہو کے میں وہاں سے گزر رہا. تو راستے میں ایک خاتون آئی اور وہ بالکل اس کو نہیں جانتا تھا, اینڈ شی اسمائلڈ ایٹ ہم. بہت اچھی اس نے اسمائل دی وداؤٹ اینی ریزن, اور وہ کہتا ہے کہ خود بخود میرے چہرے پہ اسمائل آ گئی.
اب یہاں پہ کلچرل فیکٹرز آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون پاکستان میں بڑی اچھی اسمائل دے تو آدمی سوچے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. سو وی ہیو ٹو کنسیڈر کلچرل فیکٹرز. لیکن میں کلچرل فیکٹرز کے علاوہ بات کر رہی ہوں ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن شپ، کہ جو ہیومن بینگس ہیں وہ ایک دوسرے کو اسمائلس دیتے ہیں اور وہ کتنا اچھا لگتا ہے. سو ہی سیڈ دیٹ فیمیل اسمائلڈ آن می، اور خود بخود میرے چہرے پر بھی اسمائل آ گئی. اور میں ایک بڑے بیڈ موڈ میں تھا، لیکن اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ میرا موڈ ٹھیک ہو گیا. اینڈ آئی ڈیڈنٹ نو دیٹ پرسن، اینڈ ہی سیڈ دیٹ اسٹرینجر گیو می اے گفٹ اینڈ ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ ان ریٹرن. جب آپ کسی کو اسمائل دیتے ہیں دیٹ از فری آف کاسٹ، آپ کا بھی کچھ نہیں لگتا، آپ کسی اور سے بھی ڈیمانڈ کچھ نہیں کرتے. اینڈ ہی سیڈ دیٹ ایٹ دیٹ مومنٹ اٹ ڈڈنٹ سیم اسٹرینج. سو دا اسمائل واز فرام اسٹرینجر، لیکن وہ اسٹرینج بالکل نہیں لگی. اور میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو آپ کو آتے جاتے راستے میں ملتے ہیں اور اسمائل دیتے ہیں. اور آپ نوٹ کیجئے گا کبھی کہ اگر آپ کسی کو اسمائل دیں یا دوسرا بندہ نہ بھی اسمائل دے، آپ کسی کو اسمائل دیتے ہیں، آپ کا موڈ ٹھیک رہتا ہے. یا آپ اسمائل دیں اور آگے سے کوئی شخص آپ کو جواباً اسمائل دے دے تو آپ کا موڈ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، although you may be in a bad mood previously. تو اسمائل کی زندگی میں بہت اہمیت ہے. آج کے لیکچر کا کچھ اتنا زیادہ ابھی ٹائم نہیں بچا، ورنہ میں آپ کو ایک اسمائل کا ایک اور قصہ سناتی، میں بھی کسی اور ٹائم یا پہلے میں نے ویسے سنایا ہوا ہے. اسمائل کی جب بات کرتے ہیں تو ایک میں اپنی پرسنل بات شیئر کرتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ اسمائل کی عادت ہے. اب میں یہ کلچرل کانٹیکسٹ کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ پاکستان میں بعض اوقات اس کو بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا وین اٹ از میل ٹو فیمیل، لیکن میری عادت ہے جونیئر سینئر ملازم باس کوئی بھی ہے تو اس کے ساتھ ایک وائٹ سی اسمائل جو ہے جب میں کسی بھی ہیومن بینگ سے ملتی ہوں تو میرے چہرے پہ آ جاتی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ورچوئل یونیورسٹی میں میرے لیکچرز میرے ایک اسٹوڈنٹ نے دیکھے، اور اس میں پتہ نہیں کیوں وہ، کیونکہ سیریس ایشوز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، فیکچوئل انفارمیشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو میں بہت کم اسمائل یہاں دیتی ہوں، مجھے نہیں اندازہ تھا اس بات کا. اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے سوچا کہ میڈم چینج ہو گئی. میں نے ٹی وی پہ دیکھا اور میں نے سوچا کہ میڈم تو بہت چینج ہو گئی ہیں، سیریس یہ تو اتنی اسمائل دیتی نہیں، کیا ہو گیا ہے، شاید انہیں کوئی پرابلم ہے. اور جب مجھ سے ملا اس نے کہا میڈم آپ نے اسمائل دینا کیوں بند کر دی؟ میں نے کہا میں نے تو اسمائل دینا بالکل بند نہیں کی. اور اس نے کہا ہاں آپ اس وقت بھی بہت اسمائل دے رہی، تو آپ کو ٹی وی پہ کیا ہوا جب آپ ورچوئل یونیورسٹی کا لیکچر دے رہی تھی؟ میں نے کہا کہ اچھا یہ میں نے نوٹ نہیں کیا کبھی، میں اب کوشش کروں گی کہ اسپیشلی یہ پازیٹیو سائیکالوجی آپ کو پڑھا رہی ہوں تو اس میں اسمائل بہت ضروری ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سیریس ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں اور اس وقت وہ جو ہے وہ اسمائل جو ہے وہ وینش ہو جاتی ہے. ابھی چلتے چلتے اسمائل کے ذکر پر ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. میرا پی ایچ ڈی پروفیسر کے ساتھ بڑا اچھا لنک تھا. اس کے بعد میرا جو پوسٹ ڈاک کا پروفیسر تھا اس کے ساتھ بھی میرا بڑا اچھا ریلیشن شپ تھا. جو میرا ایک پوسٹ ڈاک کا جو پروفیسر تھا، ایک دفعہ اس نے مجھے گھر کھانے پہ انوائٹ کیا وین آئی واز کمنگ بیک ٹو پاکستان. تو وہ یو سی ایل اے میں تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی اب جانے سے پہلے جو ہے وہ گھر پہ انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. اب وہ اپنی کار جو تھی وہ یونیورسٹی نہیں لے کے آیا، کیونکہ وہ کہتا ہے سڑک پہ بڑا رش ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں بس پہ سفر کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ اس کراؤڈ سے بچوں اور آرام سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے جو ہے ٹریول کرتا ہوں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں ٹریفک کے میں ان کو دیکھوں. تو آئی کنسنٹریٹ مور آن مائی ویل بینگ. اور وہاں پہ بسز بہت اچھی ہوتی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں ہم بس پہ سفر کر لیں گے تو دیٹ could be devastating، اور اس میں تو ہماری ویل بینگ جو ہے بلکہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہاں کی بات اور ہے، لیکن وہاں پہ بسز بھی اچھی ہیں. تو وہ کہتا ہے ڈرائیور خود چلائے اور وہ یہ سٹریس لے، میں کیوں یہ سٹریس لوں. تو جو میں آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں اس کے ساتھ گھر گئی بس میں بیٹھ کے، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اسٹرینجرز کو بڑی اسمائل دے رہا ہے. اور اس نے گھر جانے تک کوئی 6 لوگوں کے ساتھ بات کی. ہاؤ آر یو، کسی سے یہ پوچھ لیا. Oh, weather is really nice. اب ڈرائیور ایک لیڈی ڈرائیور تھی، اس کو وہ کہہ رہے ہاؤ آر یو، ہاؤ یو ڈوئنگ، اور اس کے بعد کہتے ہیں oh weather is so nice today. وہ کچھ بھی نہیں لگتی تھی اس کو.
اب اگین میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی کنورسیشن کریں, بٹ دا پرپز آف ٹیلنگ دس تھنگ از, یا یہ جو انسیڈنٹ ہے میرا اس کے ساتھ ٹریول کا, اس میں نے ایک یہ چیز سیکھی کہ وہ خوش رہنا جانتا تھا. اور میں نے اس سے مذاق میں کہا کہ اسٹیو, ہاؤ مینی پیپل یو ٹاک ٹو ان یور وے بیک ٹو ہوم, کتنے لوگوں کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اور اسمائل دیتے ہیں. اس نے کہا کہ او دے could be too many and this gives me pleasure and happiness. So pleasure and happiness can be achieved anywhere. It is all around us. ہماری انوائرمنٹ میں ہوتی ہے, صرف ہم اس کو پک نہیں کرتے. ایک سلائیڈ آپ کو دکھانے جا رہی ہوں اور اس سلائیڈ کا ٹائٹل ہے A Positive Psychology Passport Picture. یہاں پر 5 چہرے دیے ہوئے ہیں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ what is your passport picture? پاسپورٹ پکچر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاسپورٹ اگر بنا ہوا ہے تو اس پہ آپ کی کون سی تصویر ظاہر ہے. ان میں سے کوئی بھی تصویر آپ کی نہیں ہوگی اور نہ کوئی آپ سے ملتی جلتی ہوگی. پرپس اس کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے نظر آتے ہیں, دیٹ از آر پاسپورٹ پکچر. یہ نہیں کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں, لیکن لوگ ہمارا چہرہ کیسا پرسیو کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ 5 چہروں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ آپ کا چہرہ کیسا پرسیو کرتے ہیں. کیا یہ ہر وقت لٹکا ہوا نظر آتا ہے, گلومی نظر آتا ہے, یا ایوریج نظر آتا ہے, یا خوش باش نظر آتا ہے. سو دا تھنگ از دیٹ ایوری ون فیسز پرابلم ان دس ورلڈ. کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جس کو ٹینشن نہ ہو, پرابلمس نہ ہو, چاہے آپ کتنا امیر بندہ لے لیں. اور یہ کچھ لیکچرز کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ بھی اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا ویلتھ کا لائف ہیپینس کے ساتھ تعلق ہے. کیا سارے امیر لوگ خوش ہیں؟ پھر تو قدرت کی بہت زیادتی ہو جائے گی, پر ایسا نہیں ہے. سارے امیر لوگ خوش نہیں ہیں اور سارے غریب لوگ دکھی بھی نہیں ہیں. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سرکمسٹانسز جو ہیں اس کا تعلق ہے اس شکل کے ساتھ, اس کا آپ کے اندر کے ساتھ تعلق ہے. what you want to become, what you want to give to other people, a smile or a gloomy face. تو یہ صرف دکھانے کا پرپس یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ آپ کا فیس آپ کے خیال میں لوگوں کو عام طور پر کیسا نظر آتا ہے. عام طور سے یہ مراد ہے کہ کبھی کبھار غم کے عالم میں تو obviously everyone can be unhappy, اور بہت زیادہ خوشی کے عالم میں people could become very happy. لیکن جنرلی آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹ کیسی ہوتی ہے, اور اگر وہ گلومی ہوتی ہے تو تھوڑی سی کوشش کیجیے اس کو چینج کرنے کی. سو دس واز دا اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر. آج ہم نے پچھلے لیکچر سے جس چیز کی بات کی تھی وہیں سے آغاز کیا کہ پازیٹیو سائیکالوجی is the forgotten mission of psychology. And we talked about 3 missions of psychology before World War, اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اس میں سے ایک مشن جو تھا وہ زیادہ قائم و دائم رہ گیا تھا in the current circumstances. اور وہ کون سا تھا؟ curing mental illness. لیکن the problem with curing mental illness is that it does not bring us closer to prevention. کیونکہ جب آپ ٹریٹ کرتے رہیں گے تو بیماریاں دور نہیں ہوں گی, بیماریاں آتی جائیں گی, صرف یہ ہوگا کہ یو ہیو مور ٹریٹمنٹ اویلیبل. سو دا ایڈوانٹیج آف پازیٹیو ایموشنز از کہ یو کین ورک آن پریونشن. اگر آپ لوگوں میں اسٹرینگس پیدا کر دیں تو دے کین سرو ایز دا بفر اگینسٹ مینٹل illness, and that brings you closer to prevention. And then we also looked at that aspect that positive psychology does not deny the importance of investigating and researching psychopathology. صرف اس کا point of view یہ ہے کہ we should adopt a balanced approach. If people have weaknesses, they have strengths. If people have stressors, they have resources at the same time. تو ہمیں دونوں اینگلس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. We should study what is wrong with people, but at the same time we should also study what is right with people. And then we looked at positive psychology in the historical context, and we determined that basically the interest in positive psychology was created because of life's problems. Life expectancy is increasing, urban life is increased, more people are shifting toward cities. اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے پرابلمس بڑھ رہے ہیں, لیکن پرابلمس بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں, لیکن بیماریاں بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو پریونٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. سو دا پرابلم ہیئر از دیٹ وی ہیو اے لانگر لائف بٹ دا کوالٹی از ناٹ دیئر. سو وی شوڈ موو فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو.
اور آج میں نے کچھ اسٹریٹجیز ڈسکس کی کہ کیسے ہم نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب یہ تو تھی آج کے لیکچر کی بات، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔